آغاز ہو رہا ہے سر جی، تیاریاں ہو رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، لیڈ کریں گی، رانا ثناء اللہ بڑے مصروف ہیں، کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ ویسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آنے والے دنوں؟ فروری میں ہلچل ہوگی یہاں پہ؟ دیکھیں، یہ تو ہم پچھلے 6 ماہ سے سن رہے ہیں کہ کبھی نومبر کا کہا جاتا ہے، کبھی دسمبر کا کہا جاتا ہے جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، مریم صاحبہ آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف عمران خان کے خوف سے پاکستان نہیں آ رہے ہیں۔ انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں، آپ آئیں، آپ کے کیسز ختم ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو حالیہ دنوں میں انہوں نے اپنی دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو بنیادی طور پہ تو انہیں خوف ہے عمران خان کا۔ اور میں ARY نیوز سے نواز شریف کو، ان کی بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ 90 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے میاں صاحب، جہاں آپ مکمکا کر لیتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، NRO 1 لیا، پھر NRO 2 آپ کے بھائی نے لیا، آپ سب نے لیا۔ تو یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے ہیں نا، یہ عمران خان کے خوف سے کچھ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہیں وہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے۔ ان کے اعصاب پہ عمران خان سوار ہے۔ یہ سمجھتے ہیں الیکشنز ہوں گے 2/3 اکثریت سے نہیں، 3/4 اکثریت سے انشاءاللہ تعالی میرا لیڈر واپس آئے گا نیشنل اسمبلی میں۔ یہ میرا کلپ صدف آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے۔ الیکشن ہوں گے، الیکشن ہوں گے، یہاں تو وزراء یہ بتا رہے ہیں نا کہ صوبائی الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ آپ تو عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، بہت آگے کی بات کر رہے ہیں آپ تو۔ دیکھیں، بہتر تو یہی ہے، پھر جیسے آپ مجھے اپنے انٹرو میں کہہ رہی تھی سلمان شہباز جیسے بری ہوئے ہیں، تو ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ FIA نیب اینٹی کرپشن کو تالے لگا دیں۔ اتنے بڑے چور ڈاکو لٹیرے جس طرح ریلیف لے رہے ہیں، اور اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی شہید ارشد شریف کی بھی روح تڑپ اٹھی ہوگی آج۔ جتنے پروگرامز انہوں نے ان کی کرپشن پہ، کیش بوائز پہ، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس بھائی نے جتنا ایکسپوز کیا انہیں، ان کی لوٹ مار کو، ان سب چور ڈاکو لٹیروں کی، تو آج تو شہید ارشد شریف کی بھی روح تڑپ اٹھی ہوگی ایسے فیصلوں سے جس طرح یہ چور ڈاکو بری کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک طرف مرغی چور، بینس چور، موٹر سائیکل چور جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو بھی آزاد کر دیں۔ پھر عام آدمی کو آپ لوگ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اتنے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ پھولوں کے ہار پہن کے باہر آ رہے ہیں عدالتوں سے۔ خیر، ہم تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں صدف، ہمارے پارلیمانی بورڈز نے شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے امیدواروں کو۔ انشاءاللہ تعالی میدان لگے گا، ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمیشہ ہمیں چیلنج کرتے رہے جی آئیں الیکشن پہ آئیں، عمران خان اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو انہوں نے 70 استعفے قبول کیے ہیں عمران خان کی اس بکھلاہٹ میں کہ جی وہ واپس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، ہمیں دعوت دیتے رہتے تھے آئیں جی پارلیمنٹ میں آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی پارلیمنٹ کی ہم نے آنے کا اعلان کیا ہے، اس امپورٹڈ وزیر اعظم کو ٹیسٹ کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے استعفے قبول کر لیے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جی ایک ایک کر کے۔ امتیاز شیخ صاحب کا موقف لے لوں میں، ٹھیک ہے؟ امتیاز شیخ صاحب سے کیا کہے گا، کیا پیپلز پارٹی بھی منتظر ہے کہ مریم نواز آئیں، نواز شریف آئیں؟ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ الیکشنز کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جو حکمراں جماعت ہیں، جو اس وقت مین اسٹیک ہولڈر بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں ظاہر ہے، وہ ایک کنفیوز سگنل دے رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کے پاس کیا انفارمیشن ہے بطور اتحادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صدف۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشنوں سے نہیں بھاگتی، ہمیشہ الیکشنز میں فیس کرتی ہے اپنے اپوننٹس، پولیٹیکل اپوننٹس کو، اور ہم اب بھی تیار ہیں۔ اور جس دن سے یہ کولیشن گورنمنٹ وجود میں آئی تھی، اسی دن کہہ دیا گیا تھا کہ ہم الیکشن اپنے ٹائم پہ کرائیں گے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے JUI ہو، اور جو باقی ہماری پارٹی اس کولیشن میں ہے، سب نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو مطلب خان صاحب نے مطلب شور شرابہ کیا کہ پورے ملک میں بے چینی پیدا کی، انسرٹنٹی پیدا کی کہ جلدی الیکشن ہو جائیں، لیکن الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسی مہمیں چلیں گی۔ اب وہ والی بات ختم ہو گئی جو مطلب وہاں پہ ٹائم پہ ہو رہا ہے امتیاز صاحب، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا رکھتی ہے؟ پیپلز پارٹی پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی جتنی بھی شکیں ہیں ان پہ عمل کرے گی، اور ان پہ جو بھی الیکشن کمیشن کا آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا ہم اس پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور مطلب یعنی 91 ڈیز نہیں ہوں گے، 90 ڈیز کے بعد ہی الیکشن ہوں گے؟
جی ہاں، جو بھی آئین میں 90 ڈیز کا ہی ٹائم دیا ہوا ہے اسی پہ ہوں گے، اور اگر کوئی اور چیز اس کے درمیان میں کچھ ہوا، کوئی سی بات ہوئی تو مطلب لازمی ہے وہ کورٹوں میں اس سے ہوگی یا پھر پارلیمنٹ میں ہوگی، لیکن مگر ابھی ہم امتیاز صاحب الیکشن کی confusion تیاری یہ کر ہے رہے ہیں نا، 90 دن کے بعد 90 دن کے بعد ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ کنفیوژن یہ ہے نا کہ احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ تو فرما رہے ہیں کہ جناب آگے بھی جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک ساتھ ہی ہوں، اکتوبر میں عام انتخابات کے ساتھ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہوں، تو یہ تو پھر 90 دن سے ایکسیڈ دیکھیں کر جی، جائے گا، ہم تو آئین 90 میں دن اس کی کیا گنجائش ہے؟ ہم تو 90 دن کی بات کر رہے ہیں، 90 دن پہ ہم تیار کریں گے، اور مطلب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال اس ملک کی بنتی ہے جس میں آئین اجازت دیتا ہے اور مطلب لیگل کوئی فیصلے ہوتے ہیں جس میں ان کو پیچھے کرنا پڑتا ہے تو کریں گے، لیکن اس وقت آج کی تاریخ میں ہم 90 دن کے الیکشنز میں 90 ڈیز کے بعد الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہے اور ہماری باقی جو اتحادی جماعتیں وہ بھی تیار ہیں، کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ یہ ان کو پتہ نہیں کس بات کی خوش فہمی ہو گئی ہے کہ ہم سب الیکشن سے ڈرتے ہیں، الیکشن ہے تو ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے جی ہاں نون لیگ کے رہنما آن ریکارڈ ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اس لیے ہم یہ پوائنٹ رکھ رہے ہیں۔ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں، لیکن پی ایم ایل این نون کا بھی یہی ہے کہ آئین کے مطابق جب الیکشنز جو ڈیٹ ہے اسی پہ ہوں گی، کوئی خوش فہمی نہ رہے کہ ڈرتا ہے۔ تحریک انصاف اپنی وہ اسٹیم نکال چکی ہے جو نکلنی تھی، اب آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہی دیکھ لیں آپ، اور آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو باقی کراچی سندھ میں تو مطلب ان کا وجود بھی نہیں ہے، اور سندھ میں تو ان کو کینڈیڈیٹ آپ بھی لوگوں کا تو انشاءاللہ نہیں ملیں کانفیڈنس گے، لیکن بڑا ہوگا امتیاز صاحب، کانفیڈنس بالکل بڑا definitely زیادہ confidence بڑا ہے بوسٹ اپ ہوا ہوگا کراچی حیدرآباد کے نتائج دیکھ کے، تو پھر قومی اسمبلی سے کیا وجوہات ہیں، استعفے منظور ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر آپ بھی سوچیں ہم تیاری کرتے ہیں عام انتخابات کی جلدی، اگر نہیں، قبل ہم از تو وقت الیکشن الیکشن کے ہو رہے لیے ہیں، ماحول تیاری بن ہے، جائے۔ ہماری الیکشن کے لیے تیاری ہے، اور اکتوبر میں جو ڈیو ڈیٹ ہے الیکشن کا پاکستان کے آئین کے مطابق، اور جو مطلب الیکشن کے پچھلے اس حساب سے جب اکتوبر میں ڈیٹ آتی ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میں تو باقی جماعتوں کے لیے بھی کہوں گا سب تیار ہیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ملتے رہتے ہیں، تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دیں، پی ٹی آئی والے کے سب ڈرتے ہیں، بھاگ گئے، یہ ہو گیا، یہ سب الیکشن آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کیا مطلب حشر کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بھی ذکر کیا اور میرے بھائی نے بھی ذکر کیا ابھی عثمان صاحب نے کہ کیسز اور وہ ایف آئی اے نے وہ کر دیا۔ اب دیکھیں، ہم تو یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف اور باقی پارٹیوں کے خلاف اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پورا ایک انتقامی سلسلہ شروع کیا ہوا تھا پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت، مطلب انہوں نے مختلف ادارے نیب کو اور ایف آئی اے کو اور باقی اداروں کو انہوں نے استعمال کیا، جس پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے یہ جو اور اس کیس میں ہے ہماری قیادت کو بند شہباز کیا گیا۔ خاندان کا جو لیکن کیس تھا نا امتیاز صاحب، یہ 2008 سے 18 کے دوران جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں نا، مجھے جواب سر دینے میں اس میں دیکھیں، مجھے انکلوڈ کر دوں نا۔ جواب دینے دیں۔ نہیں، آپ جو بات کر رہی ہیں نا، یہ تو سب کورٹیں فیصلہ کرتی ہیں، آپ کورٹ تو نہیں ہے نا۔